کہ جلسہ سالانہ کے ایام میں ایک جماعت ایک طرف سے آ رہی تھی اور دوسری دوسری طرف سے۔ حافظ صاحب کہتے، میں نے دیکھا وہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے ملے اور رونے لگ گئے۔ میں نے پوچھا، تم کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ایک حصہ ہم میں سے وہ ہے جو پہلے ایمان لایا، اور اس وجہ سے دوسرے حصہ کی طرف سے اس قدر دکھ دیا گیا اور اتنی تکالیف پہنچائی گئیں کہ آخر وہ گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر ہمیں ان کی کوئی خبر نہ تھی کہ کہاں چلے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے احمدیت کا نور ہم میں بھی پھیلایا، اور ہم جو احمدیوں کو اپنے گھروں سے نکالنے والے تھے خود احمدی ہو گئے۔ ہم یہاں جو پہنچے تو اتفاقاً اللہ تعالیٰ کی حکمت کے متحد ہمارے وہ بھائی جنہیں ہم نے اپنے گھروں سے نکالا تھا دوسری طرف آ نکلے۔ جب ہم نے ان کو آتے دیکھا تو ہمارے دل اس درد کے جذبہ سے پر ہو گئے کہ یہ لوگ ہمیں ہدایت کی طرف کھینچتے تھے، مگر ہم ان سے دشمنی اور عداوت کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے ان کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ آج خدا نے اپنے فضل سے ہم سب کو اکٹھا کر دیا۔ اس واقعہ کی یاد سے ہم چشم پر آب ہو گئے۔ آمد تھی ان کی کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، جلسہ سالانہ کے چند واقعات بیان فرمودہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ پیش خدمت ہیں۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت خلیفہ اول کے زمانہ میں تجویز ہوئی کہ چونکہ قحط ہے اس لیے جلسہ سالانہ کے 3 دن کی بجائے 2 کر دینے چاہیے۔ اس وقت میں لنگر خانہ کا منتظم تھا، دنوں میں کمی کرنا میرا کام نہ تھا، یہ مجلس نے فیصلہ کیا تھا، مگر حضرت خلیفہ اول کا جس طرح طریق تھا کہ جس کا قصور ہوتا اسے مخاطب نہ کرتے، دوسرے کو مخاطب کر کے وہ بات کہہ دیتے۔ آپ نے مجھے خط لکھا، اس میں عربی کا ایک مصرع لکھا جس کا مطلب یہ تھا کہ خدا سے یہ خوف مت کرو کہ وہ عاملوں کے عمل کا اجر کم کر دے گا، بس اگر خدا تعالیٰ پر یقین ہو اور جو کچھ پاس ہو اسے قربان کر دیا جائے تو پھر جس قدر زائد کی ضرورت ہو وہ خود پوری کر دے گا۔ ہمیں دون ہمتی سے نہیں بلکہ الف ہمتی سے ان مسائل پر غور کرنا چاہیے جو ہمارے سامنے پیش ہوں۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ لوگوں کو اس طرف متوجہ کرتا ہوں اور فتنہ سے بچنے کا یہ طریق بتاتا ہوں کہ کثرت سے قادیان آؤ اور بار بار آؤ تاکہ تمہارے ایمان تازہ رہیں اور تمہاری خشیت اللہ بڑھتی رہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے تھے، میں زمانہ طالب علمی میں ایک شخص کے پاس ملنے کے لیے جایا کرتا تھا، کچھ عرصہ نہ گیا، پھر جو گیا تو کہنے لگا، کیا تم کبھی کسائی کی دکان پر نہیں گئے؟ میں نے کہا، کسائی کی دکان تو میرے رستہ میں پڑتی ہے، ہر روز میں اس کے سامنے سے گزرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تم نے کبھی کسائی کو نہیں دیکھا کہ وہ کچھ دیر گوشت کاٹ کر ایک چھری کو دوسری چھری پر پھیر لیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ تا دونوں چھریاں تیز ہو جائیں۔ اسی طرح جب ایک نیک آدمی دوسرے نیک آدمی سے ملتا ہے تو ان پر جو کوئی بد اثر ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ بس تم لوگ بھی کثرت سے یہاں آؤ تاکہ نیک فطرت انسانوں سے ملو اور صاف و شفاف ہو جاؤ۔ خدا تعالیٰ نے قادیان کو مرکز بنایا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کے جو برکات اور فیوز یہاں نازل ہوتے ہیں اور کسی جگہ نہیں ہیں۔ پھر جس کثرت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ یہاں موجود ہیں اور کسی جگہ نہیں ہیں، اس لیے یہاں کے لوگوں کے ساتھ ملنے سے انسان کا دل جس طرح ثقل ہوتا ہے
اور جس طرح اسے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے اسی طرح کسی جگہ کے لوگوں کے ساتھ ملنے سے نہیں ہوتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو لوگ قادیان نہیں آتے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہی رہتا ہے۔ ابھی دیکھ لو ان لوگوں کو چھوڑ کر جو یہاں متکبرانہ آتے اور اسی نشہ میں چلے جاتے ہیں، باہر کے ایسے ہی لوگ غیر مبائن ہیں جو یہاں نہیں آتے تھے، بس اسی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہوتے گئے، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ مردہ دل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دل میں ایمان کا پودا تو لگایا تھا مگر اسے پانی نہ دیا، اس لیے وہ سوکھ گیا۔ انہوں نے اپنے دل میں خشیت اللہ کا بیج تو بویا تھا مگر اس کی آب پاشی نہ کی، اس لیے وہ خشک ہو گیا۔ تم ان لوگوں کے نمونہ سے عبرت پکڑو اور بار بار یہاں آؤ تاکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت یافتہ جماعت کے پاس بیٹھو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نشانات کو دیکھو اور اپنے دلوں کو صیقل کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں نے اس وقت تک کچھ نہیں سیکھا، کچھ نہیں حاصل کیا۔ آپ نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ حاصل کیا ہے، مگر اس کو قائم اور تازہ رکھنے کے لیے یہاں آؤ اور بار بار آؤ۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو صرف جلسہ پر آتے ہیں اور پھر نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں انہیں اس طرح آنے سے کیا فائدہ ہوا؟ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ضلع گجرات کے لوگوں کا ہی واقعہ ہے جو حافظ روشن علی صاحب مرحوم سنایا کرتے تھے، اور میں بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ جلسہ سالانہ کے ایام میں ایک جماعت ایک طرف سے آ رہی تھی اور دوسری طرف سے۔ حافظ صاحب کہتے، میں نے دیکھا وہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے ملے اور رونے لگ گئے۔ میں نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگے ایک حصہ ہم میں سے وہ ہے جو پہلے ایمان لایا، اور اس وجہ سے دوسرے حصہ کی طرف سے اس قدر دکھ دیا گیا اور اتنی تکالیف پہنچائی گئیں کہ آخر وہ گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر ہمیں ان کی کوئی خبر نہ تھی کہ کہاں چلے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے احمدیت کا نور ہم میں بھی پھیلایا، اور ہم جو احمدیوں کو اپنے گھروں سے نکالنے والے تھے خود احمدی ہو گئے۔ ہم یہاں جو پہنچے تو اتفاقاً اللہ تعالیٰ کی حکمت کے متحد ہمارے وہ بھائی جنہیں ہم نے اپنے گھروں سے نکالا تھا دوسری طرف آ نکلے۔ جب ہم نے ان کو آتے دیکھا تو ہمارے دل اس درد کے جذبہ سے پر ہو گئے کہ یہ لوگ ہمیں ہدایت کی طرف کھینچتے تھے مگر ہم ان سے دشمنی اور عداوت کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ آج خدا نے اپنے فضل سے ہم سب کو اکٹھا کر دیا۔ اس واقعہ کی یاد سے ہم چشم پر آب ہو گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ جب میں افسر جلسہ سالانہ تھا، ہمارا ایک ٹھیکیدار جو جلسہ سالانہ کے موقع پر نان بھائیوں کا ٹھیکہ لیا کرتا تھا میرے پاس آیا۔ ہم غالباً اجرت پر متفق نہیں ہو رہے تھے، یا وہ زیادہ اجرت مانگ رہا تھا اور میں اتنی اجرت دینا نہیں چاہتا تھا، یا شاید وہ سارے لنگروں کا ٹھیکہ مانگ رہا تھا اور میں ٹھیکہ مختلف آدمیوں کو دینا چاہتا تھا۔ بہرحال کوئی اس قسم کی بات تھی۔ وہ کہنے لگا، میاں صاحب پھر 30 چاولوں کا انتظام کر چھوڑنا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں ایسا فتنہ پیدا کروں گا کہ کوئی نان بھائی جلسہ سالانہ روا میں نہیں آئے گا۔ مجھے غصہ بھی آیا لیکن میری توجہ اپنے رب کی طرف مبذول ہوئی، اور میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، تم سے جو ہو سکتا ہے کرو۔ اگر جلسہ سالانہ پر کوئی نان بھائی بھی نہ آیا تو ہم یہ نظارہ دیکھیں گے کہ آسمان سے فرشتے اتریں گے اور وہ روٹیاں پکائیں گے۔ اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ، اور جلسہ سالانہ کے دنوں میں بھی تم روا نہ آنا، بلکہ باہر کے نان بھائیوں کو روکنے کے لیے جو تدبیر تم کر سکتے ہو کرنا۔ غرض فرشتے تو بہرحال ہمارے لیے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ تدبیر کی دنیا ہے اس لیے وہ ہمارے لیے تدبیر کرتے ہیں۔ اس ٹھیکہ دار نے غصے کا اظہار بھی کیا ہوگا، اور ممکن ہے اس نے نان بھائیوں کو روکنے کی کوشش بھی کی ہو، یا ممکن ہے فرشتوں نے آ کر اس کے دل کو پکڑ لیا ہو اور اسے کہا ہو کہ اس قسم کی بیہودہ بات تمہارے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے، تم توبہ و استغفار کرو ورنہ ہم تمہیں پکڑتے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمارے راستہ میں اس قسم کی روک
پیدا نہیں ہونے دی کہ ہمارا کام ناکام ہو جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جن دنوں نان بھائی تندوروں میں روٹی پکایا کرتے تھے، اس زمانہ میں ایک دفعہ وہ آپس میں لڑ پڑے اور ان کے دو دھڑے بن گئے، اور لڑائی کی وجہ سے انہوں نے اسٹرائک کر دی اور کچھ عرصہ کے لیے روٹی نہیں پکائی۔ صبح کی نماز سے پہلے افسر جلسہ سالانہ نے مجھے اس کی اطلاع کر دی۔ میں نے بھی پہلے بھی بتایا ہے کہ خلیفہ وقت اور جماعت ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ چنانچہ میں نے فجر کی نماز پر دوستوں سے کہا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے اور آج جلسہ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک کی بجائے دو روٹیاں کھانے کی خاطر جلسہ کے اوقات بدل دیں یا آج کا جلسہ ملتوی کر دیں، بلکہ ہم سب ایک ایک روٹی کھائیں گے۔ جن کے گھروں میں روٹی پکتی ہے وہ بھی ایک روٹی کھائیں گے، اور جن کو لنگر سے ملتی ہے وہ بھی ایک روٹی کھائیں گے۔ اور میں نے کہا کہ گھروں میں جو روٹیاں بچیں وہ لنگر کو بھیج دو۔ خدا کی عجیب شان اس جماعت میں نظر آتی ہے، سب نے ایک ایک روٹی کھائی۔ وہ وقت تو گزر گیا، لیکن مجھے پتہ لگا کہ ہزاروں آدمیوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ کھانے کی کمی کے نتیجہ میں جلسہ میں کوئی بد نظمی پیدا ہوگی تو یہ نہیں ہو سکتا، مگر اب ہم پریکٹس کرتے ہیں اور سارے جلسہ کے دوران ہم ایک ہی روٹی کھائیں گے۔ چنانچہ پھر روٹی پکنی شروع ہو گئی، لیکن بہتوں نے کہا کہ ہم ایک ہی روٹی کھائیں گے، اور بہت سے گھر والوں نے کہا کہ گو اب ضرورت تو نہیں ہے، مگر ہم ثواب سے کیوں محروم رہیں، ہم اب بھی روٹیاں پکا کر انتظامیہ کو بھیجیں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ جب میں افسر جلسہ سالانہ تھا، ایک کام کے لیے پھر رہا تھا کہ میری نظر ایک احمدی امیر دوست پر پڑی جو بہت لیٹ آئے تھے۔ غالباً اس صبح جلسہ کا افتتاح ہو چکا تھا، اور جب میں جلسہ گاہ سے کسی کام کی غرض سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے سوٹ کیس اٹھایا ہوا ہے، اور مجھے شبہ ہوا کہ یہ ابھی یہاں پہنچے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ کے پاس ٹھہرنے کا انتظام ہے؟ آپ نے جگہ کے لیے پہلے لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس رہائش کا کیا انتظام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی پہنچا ہوں اور ابھی میں نے ٹھہرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ میں نے کہا پھر تو آپ نے بڑی غلطی کی ہے، آپ نے پہلے لکھا نہیں، اس لیے کوئی انتظام نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دولت دی ہے کہ وہ بعض دفعہ ہنگامی چندوں میں 20-20 ہزار روپیہ بھی دے دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انہیں بڑی فراخی عطا کی ہے، لیکن مزید فراخی کے لیے تو ایسے لوگ جو مخلص ہیں یہاں آتے ہیں۔ بہرحال میں نے ان سے کہا آپ میرے ساتھ چلیں تا میں آپ کے لیے کوئی انتظام کر دوں۔ چنانچہ میں نے انہیں ساتھ لیا۔ اس وقت تو ان کے گھر والی ان کے ساتھ نہیں تھی، وہ بھی جلسہ سالانہ پر آئی ہوئی تھی اور اس وقت کسی اور جگہ کا انتظام کر رہی تھی۔ میں ان کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ جو شاید اس گھر کا سٹور تھا یا غسل خانہ خالی کرا سکا، وہاں پر پرالی بچھوا دی، یا کہہ دیا کہ یہاں پرالی بچھوا دی جائے، اور میں نے دیکھا کہ وہ دوست بہت خوش تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ پتہ نہیں انہیں کتنی بڑی نعمت مل گئی ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا جلسہ پر آنے والے اس جذبہ کے ساتھ آتے ہیں اور خدا کی رحمت اور اس کی برکتوں کے بغیر وہ جذبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ کا واقعہ مجھے اب بھی یاد ہے۔ شروع میں جب جامعہ نصرت کے میدان میں جلسہ ہوا کرتا تھا، غالباً حضرت صاحب کی افتتاحی تقریب کے بعد میں باہر نکلا، کیونکہ میں افسر جلسہ سالانہ تھا اور مجھے دوسری ڈیوٹیوں پر جانا تھا۔ ایک صاحب جن کو میں ذاتی طور پر جانتا تھا کہ وہ لکھ پتی تھے یا اس سے بھی زیادہ امیر تھے، انہوں نے ہاتھ میں ایک بکس پکڑا ہوا تھا اور ساتھ ان کی بیوی تھی۔ وہ اڈے کی طرف سے چلے آ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ تو ابھی پہنچے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کے لیے رہائش کی کوئی جگہ مقرر ہے؟ کہنے لگے نہیں، اب جا کر تلاش کروں گا۔ میں نے سوچا کہ یہ اب کہاں سے تلاش کریں گے؟ جتنے دوستوں نے ہم سے رہائش گاہیں مانگی تھیں اس سے کم اہل روا نے ہمیں دی ہیں۔ بہت سے دوستوں کو انکار کرنا پڑا ہے، اس لیے اس وقت جب کہ جلسہ شروع ہو چکا ہے ان کو کون رہائش دے گا؟ افسر مکانات تو ان کو کوئی رہائش گاہ نہیں دے سکیں گے۔ میں نے ان سے کہا آئیے
میں آپ کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ میں اپنے گھروں میں ایک جگہ گیا، گھر والوں سے پوچھا کوئی کمرہ یا کوئی ڈریسنگ روم خالی ہو، مگر پتہ لگا کوئی بھی خالی نہیں۔ پھر ہم دوسرے گھر میں گئے، حتیٰ کہ تیسرے گھر میں تلاش کرتے کرتے ایک جگہ ایک چھوٹا سا غسل خانہ ٹائپ کمرہ تھا، جس میں گھر والوں کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، کیا یہ کمرہ آپ کے لیے ٹھیک ہے؟ کہنے لگے، بڑا اچھا ہے، الحمدللہ، ہم اس میں بڑے آرام سے رہیں گے۔ میں نے وہ کمرہ خالی کروا دیا، دب کی ایک پنڈ منگوائی۔ ان دنوں بوجھوں والی گھاس ہوا کرتی تھی، یعنی دب، جو بڑی چبھتی تھی، وہ وہاں پہ ڈلوا دی۔ اب دیکھو، وہ دوست جو لاکھوں روپے کے مالک تھے اور ہر سال لاکھوں کماتے تھے، وہ اس چھوٹے سے کمرے میں بڑے آرام سے رہنے لگے اور بڑے ممنون ہوئے۔ مہمانوں کی ممنونیت کا یہ اظہار یہاں کام کرنے والوں کی گردنیں جھکا دیتا ہے، یہ سوچ کر کہ ہم نے ان کی کیا خدمت کی ہے جو یہ اتنے ممنون ہو رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے جلسہ سالانہ کے موقع پر اپنے بچپن کے زمانہ میں جذبہ خدمت کے نہایت حسین نظارے دیکھے ہیں۔ ایک دو نظارے میں نے دوستوں کے سامنے ایک دفعہ بیان بھی کیے تھے۔ نظارے اتنے حسین ہیں کہ انہیں بار بار بیان کرنا چاہیے، تا ہماری جو چھوٹی پود ہے، نئی نسل ہے، ان کو بھی پتہ لگے کہ مہمان کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ ایک دفعہ میں بہت چھوٹی عمر کا تھا، مدرسہ احمدیہ کی چوتھی جماعت میں داخل ہوا تھا، یا شاید پانچویں جماعت میں ہوں گا، یعنی یہ قرآن کریم حفظ کرنے کے مان بعد کی بات ہے۔ ہمارے چھوٹے ماموں جان حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ افسر جلسہ سالانہ ہوا کرتے تھے۔ آپ ہماری تربیت کی خاطر ہمیں اس عمر میں اپنے ساتھ لگا لیتے تھے۔ آپ ہر لحاظ سے ہمارا خیال بھی رکھتے تھے اور پورا وقت ہم سے کام بھی لیتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ رات کے 11 بجے تک آپ ہم سے کام لیتے تھے، چاہے وہ دفتر میں بٹھائے رکھنے کا ہو یا خطوط وغیرہ فائل کرنے کا ہو۔ ان کے علاوہ دوسرے تمام کام جو اس عمر کے مطابق ہوں ہم سے لیتے تھے۔ ایک دن آپ نے مجھے کہا، رات کے کوئی 9 یا 10 بجے کا وقت ہوگا، کہ مدرسہ احمدیہ میں جو مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں انہیں دیکھ کر آؤ کہ کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ آپ میں سے بہتوں کے ذہن میں مدرسہ احمدیہ کا نقشہ نہیں ہوگا۔ مدرسہ احمدیہ میں 2 صحن تھے، ایک بڑا صحن تھا، اس کے ارد گرد رہائشی کمرے تھے، چند ایک کلاس روم بھی تھے، لیکن زیادہ تر رہائشی کمرے تھے۔ ایک چھوٹا صحن تھا جس کے ارد گرد چھوٹے کمرے تھے اور وہاں کلاسیں ہوا کرتی تھیں۔ جلسہ کے دنوں میں ان کمروں میں بھی مہمان ٹھہرا کرتے تھے۔ حضرت میر صاحب نے کہا کہ ان چھوٹے کمروں کا چکر لگا کر آؤ اور دیکھو کہ کسی مہمان کو کوئی تکلیف تو نہیں، کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں۔ اس دن حضرت میر صاحب نے معاونین میں چائے تقسیم کروائی تھی۔ جلسہ کے دنوں میں 1 یا 2 دفعہ رات کے 10 بجے کے قریب چائے تقسیم کی جاتی تھی۔ اس چائے میں دودھ اور میٹھا سب کچھ ملا ہوا ہوتا تھا اور نیم کشمیری اور نیم پنجابی قسم کی چائے ہوتی تھی۔ بہرحال اس دن وہ چائے تقسیم ہوئی تھی، میں وہاں جا کر کمروں میں پھر رہا تھا، دوستوں سے مل رہا تھا اور ان سے ان کے حالات دریافت کر رہا تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، میں اس میں داخل ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ ہمارا ایک رضاکار جو چھوٹی عمر کا تھا، وہ آب خورے میں چائے لے کر باہر سے آیا۔ کمرے میں ایک مہمان کو بخار چڑھ گیا تھا، اس نے یہ سمجھا کہ یہ رضاکار میرے لیے گرم چائے اور دوائی وغیرہ لے کر آیا ہے۔ مجھ سے چند سیکنڈ ہی قبل وہ دروازے میں داخل ہوا تھا۔ اس مہمان نے غلط فہمی میں، کیونکہ ہمارے احمدی مہمان بھی بڑی عزت والے ہوتے ہیں، اس مہمان کو اسی شام کو بخار چڑھ گیا تھا اور بڑا تیز بخار تھا، اس کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم میرے لیے گرم چائے لائے ہو؟ تم تو بڑے اچھے اور بیبے بچے ہو۔ اس قسم کا کوئی فقرہ تھا۔ اب یہ اس بچہ کے لیے انتہائی امتحان اور آزمائش کا وقت تھا۔ اگر اس بچے کے چہرہ پر ایسے آثار پیدا ہو جاتے جن سے معلوم ہوتا کہ یہ اس کے لیے چائے نہیں لایا بلکہ اپنے لیے لایا ہے، تو اس مہمان نے کبھی چائے نہیں لینی تھی۔ میں باہر کھڑا ہو گیا اور خیال کیا کہ اگر میں اندر گیا تو نظارہ بدل جائے گا۔ میں نے چاہا کہ دیکھوں یہ کیا کرتا ہے۔ اس رضاکار نے نہایت بشاشت کے ساتھ اور اصل حقیقت کا ذرہ بھر اظہار کیے بغیر اس کو کہا،
ہاں، تم بیمار ہو، میں تمہارے لیے چائے لے کر آیا ہوں، اور اگر کوئی دوائی لینا چاہتے ہو تو میں لے آتا ہوں۔ اب یہ خدمت ایسی تو نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمالیہ کی چوٹی سر کی، لیکن کتنا پیار اور حسن تھا اس بچے کے اس فعل میں۔ اس نے اپنے نفس پر اتنا ضبط رکھا، اس لیے کہ اس کی یہ خواہش اور جذبہ تھا کہ میں نے مہمان کی خدمت کرنی ہے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو اس کی ہلکی سی ہچکچاہٹ بھی اس مہمان کو شرمندہ کر دیتی، اور اس نے کبھی چائے نہیں پینی تھی، لیکن اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ اور کسی اظہار کے کہا، ہاں، میں آپ کے لیے ہی لے کر آیا ہوں۔ یہ نظارہ اس قسم کا حسین تھا کہ اس وقت بھی جب کہ میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں، وہ کمرہ اور اس کا تھوڑا سا کھلا ہوا دروازہ، اس لڑکے کی شکل اور وہ مہمان وہ جس رخ میں بیٹھے ہوئے تھے میرے سامنے ہیں۔ اس نظارہ کو میرے ذہن نے محفوظ رکھا ہے، اور میں جب بھی اس واقعہ کے متعلق سوچتا ہوں بڑا حظ اٹھاتا ہوں۔ بس یہ جذبہ ہے خدمت کا جس کا مطالبہ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کر رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے بچپن کی عمر میں بھی کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہماری چند گھنٹے کی ڈیوٹیاں لگیں گی، یعنی یہ کہا جائے گا کہ تم 5 گھنٹے کام کرو اور باقی وقت تم آزاد ہو۔ ہم صبح سویرے جاتے تھے اور رات کو 10-11 بجے گھر واپس آتے تھے، اور وہ فضا ہی ایسی تھی اور ساروں میں ہی خدمت کا یہ جذبہ تھا، کوئی بھی اس جذبہ سے خالی نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے بعض دفعہ ماموں جان حضرت میر محمد اسحاق صاحب کہتے تھے کہ اب تم تھک گئے ہو، کھانے کا وقت بھی ہو گیا ہے، اب تم جاؤ، لیکن ہمارا گھر جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ بس یہ ہوتا تھا کہ دفتر میں بیٹھے ہیں اور اپنی عمر کے لحاظ سے جو کام ملتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ خدمت کا یہ جذبہ اس قدر تھا کہ آپ میں سے اکثر بہتوں کو نہیں یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جلسہ گاہ چھوٹی اور تنگ ہو گئی تھی، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ شدید ناراض ہوئے تھے۔ لوگ جلسہ گاہ میں سما نہیں سکے تھے۔ قادیان میں جلسہ گاہ کے چاروں طرف گیلریاں بنی ہوئی تھیں، ان پر لوگ بیٹھتے تھے، اینٹوں کی سیڑھیاں سی بنا کر ان پر لکڑی کی شہتیریاں رکھی جاتی تھیں۔ بہرحال اس سال جلسہ گاہ چھوٹی ہو گئی تھی، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے۔ تمام کارکن بڑے شرمندہ اور پریشان اور تکلیف میں مبتلا تھے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر ہم ہمت کریں تو اس جلسہ گاہ کو راتوں رات بڑھا سکتے ہیں، لیکن میری عمر بہت چھوٹی تھی، اس لیے میں نے خیال کیا کہ میری اس رائے میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ہمارے ماموں سید محمود اللہ شاہ صاحب بھی دفتر میں کام کیا کرتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم ہمت کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم رات رات میں جلسہ گاہ کو بڑھا دیں گے۔ آپ ماموں جان حضرت میر محمد اسحاق افسر جلسہ سالانہ کے سامنے یہ تجویز پیش کریں۔ وہ کہنے لگے، یہ خیال تمہیں آیا ہے، اس لیے تم ہی یہ بات پیش کرو۔ مجھے یاد ہے کہ میری طبیعت میں یہ احساس تھا کہ چھوٹی عمر کی وجہ سے میری رائے کا وزن نہیں ہوگا، لیکن یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ ماموں جان سید محمود اللہ شاہ صاحب کو خیال تھا کہ چونکہ یہ خیال مجھے نہیں آیا، اس کو آیا ہے، اس لیے اس کا کریڈٹ میں کیوں لوں؟ لیکن میں نے کہا، میں نے یہ بات پیش نہیں کرنی، آپ ہی کریں اور ضرور کریں۔ میں نے کچھ لاڈ اور پیار سے ان کو منا لیا، چنانچہ انہوں نے یہ تجویز پیش کی۔ حضرت ماموں جان نے دوستوں کو مشورہ کے لیے جمع کیا، اور بالآخر یہ رائے پاس ہو گئی، اور سارا دن کام کرنے کے بعد سینکڑوں رضاکاروں نے ساری رات کام کیا۔ ریتی چھلا سے شہتیریاں اٹھا کر جلسہ گاہ میں لے گئے، جو ہمارے کالج کی عمارت کے پاس تھی۔ ایک طرف کی ساری سیڑھیاں جو اینٹوں کی بنی ہوئی تھیں توڑی گئیں اور دوسری طرف بنائی گئیں۔ رضاکار مزدوروں کا کام کرتے رہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت جلسہ گاہ بڑی بنائی جا چکی تھی، بس آخری شہتیری رکھی جا رہی تھی، تو ہمارے کانوں میں صبح کی اذان کے پہلے اللہ اکبر کی آواز آئی۔ وہ آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ صبح کی اذان کے وقت وہ کام ختم ہوا، اور جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ جلسہ گاہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔
سارے لوگ اس جلسہ گاہ میں سما گئے اور جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق جلسہ گاہ بڑھ گئی۔ میں اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو تربیت ہمیں دی گئی تھی وہی تربیت سب احمدی نوجوانوں کو ملنی چاہیے۔ یہ خیال ان میں پیدا نہ ہو کہ جلسہ سالانہ کے دنوں میں ہم نے 5 یا 7 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے اور اس کے بعد ہم آزاد ہوں گے۔ ان کی اس رنگ میں تربیت ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ صبح سے لے کے رات 10 بجے تک کام کریں گے، اور جب ڈیوٹی ختم ہو اور پھر کوئی اور کام پڑ جائے تو ہم ساری رات کام کریں گے اور پھر اگلے دن بھی کام کریں گے، آرام بالکل نہیں کریں گے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر زمانہ میں مومنوں اور کافروں کی پہلے مومنوں اور کافروں سے مشابہت ہوتی چلی آئی ہے، لیکن دنیا ہمیشہ اس بات کو بھول جاتی ہے، اور جب کبھی نیا دور آتا ہے تو نئے سرے سے لوگوں کو یہ سبق دینا پڑتا ہے اور اس اصول کو دنیا کے سامنے دہرانا پڑتا ہے، اور خدا کی طرف سے آنے والا لوگوں کے اس اصول کو بھول جانے کی وجہ سے لوگوں سے گالیاں سنتا ہے اور ذلتیں برداشت کرتا ہے، اور اس کے اپنے اور بیگانے، دوست اور دشمن سب مخالف ہو جاتے ہیں، اور قریبی رشتہ دار سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار پاس کے مکانوں میں نئے آنے والوں کو روکنے کے لیے بیٹھے رہتے تھے، اور جب کوئی شخص مسلمانوں کے پاس آتا تو وہ راستہ میں اسے روک لیتے اور سمجھاتے کہ یہ شخص ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے، ہم اس کے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود اس کو نہیں مانتے، کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سوائے جھوٹ کے اور کوئی بات نہیں کہتا۔ ہم آپ لوگوں سے اس کو زیادہ جانتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ کو واقفیت نہیں ہو سکتی، ہم اس کے ہر ایک راز سے واقف ہیں، بہتر ہے کہ آپ یہیں سے واپس چلے جائیں، اسی میں آپ کا فائدہ ہے۔ یہی حال ہم نے ان کا دیکھا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار تھے۔ ان کی باتوں کو سن کر جو وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کیا کرتے، اور ان کی حرکات کو دیکھ کر جو وہ باہر سے آنے والے لوگوں کو روکنے کے لیے کرتے، انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ ان کی باتوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کی باتوں میں کس قدر مشابہت ہے۔ مرزا امام دین سارا دن اپنے مکان کے سامنے بیٹھے رہتے، دن رات بھنگ گھٹا کرتی، اور کچھ وظائف بھی ہوتے رہتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر انہوں نے پیری مریدی کا سلسلہ شروع کر لیا تھا۔ جب کوئی نیا احمدی باہر سے آتا یا کوئی ایسا آدمی جو احمدی نہ ہوتا لیکن تحقیق کے لیے قادیان آتا، تو اس کو بلا کر اپنے پاس بٹھا لیتے اور اسے سمجھانا شروع کر دیتے، میاں تم کہاں اس کے دھوکے میں آ گئے، یہ تو محض فریب اور دھوکہ ہے، اگر حق ہوتا تو ہم لوگ جو کہ بہت قریبی رشتہ دار ہیں کیوں پیچھے رہتے؟ ہمارا اور مرزا صاحب کا خون ایک ہے، تم خود سوچو بھلا خون بھی کبھی دشمن ہو سکتا ہے؟ اگر ہم لوگ انکار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ شخص صحیح راستے سے لوگوں کو پھیرنے والا ہے، اور اس نے لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے یہ دکان کھول رکھی ہے۔ اب حیرت آتی ہے کہ کون سا ابو جہل جس نے مرزا امام الدین کو یہ باتیں سکھائیں کہ تم باہر سے آنے والوں کو اس طریق سے روکا کرو، یہ نسخہ میرا آزمایا ہوا ہے، یا پھر یہ ماننا پڑتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی باتیں میسمرزم کے ذریعے امام الدین سے کہلوا دیں۔ دونوں میں سے ایک بات تو ضرور صحیح ہوگی۔ لدھیانہ کے ایک دوست نور محمد نامی نو مسلم تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت محبت اور اخلاص رکھتے تھے۔ انہوں نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب باپ کے پاس جائے تو اسے کچھ نہ کچھ نظر ضرور پیش کرنی چاہیے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ میں مسلم موعود ہونے کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہوں، اور چونکہ وہ اپنے آپ کو خاص بیٹا سمجھتے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ کم از کم 1,00,000 روپیہ تو انہیں ضرور پیش کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں ابھی انہوں نے 40 یا 50,000 روپیہ ہی جمع کیا تھا کہ وہ فوت ہو گئے، اور نامعلوم وہ روپیہ کون کھا گیا۔ انہوں نے بہت سے چوڑے مسلمان کیے
اور ان سے کہا کرتے تھے کہ کچھ روپیہ جمع کرو، پھر تمہیں دادا پیر کے پاس ملاقات کے لیے لے چلوں گا۔ کچھ عرصہ کے بعد ان 9 مسلموں نے کہا کہ پتہ نہیں کہ آپ کب جائیں گے، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم قادیان ہو آئیں۔ اس پر انہوں نے ان 9 مسلموں کو قادیان آنے کی اجازت دے دی۔ وہ قادیان آئے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب سیر کے لیے نکلے تو وہ باہر کھڑے ہوئے تھے۔ غالباً وہ 9 آدمی تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک اشرفی پیش کی، کیونکہ ان کے پیر نے کہا تھا کہ تم دادا پیر کے پاس جا رہے ہو، میں تمہیں اس شرط پر جانے کی اجازت دیتا ہوں کہ تم دادا پیر کے سامنے سونا پیش کرو۔ چنانچہ انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے پیر نے ہمیں اس شرط پر آنے کی اجازت دی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی آپ کی خدمت میں سونا پیش کرے۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ سیر کو چلے گئے۔ جب سیر سے واپس آئے تو چونکہ ان کو حقہ پینے کی عادت تھی، اس لیے وہ حقہ پینے کے لیے مرزا امام دین کے پاس چلے گئے۔ وہ حقہ پینے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ مرزا امام دین نے کہنا شروع کیا، انسان کو کام وہ کرنا چاہیے جس سے اس کو کوئی فائدہ ہو۔ تم جو اتنی دور سے پیدل سفر کر کے آئے ہو، کیونکہ ان کے پیر کا حکم تھا کہ تم چونکہ دادا پیر کے پاس جا رہے ہو اس لیے پیدل جانا ہوگا، بتاؤ تمہیں یہاں آنے سے کیا فائدہ ہوا؟ ایمان انسان کو عقل بھی دے دیتا ہے، بلکہ عقل کو تیز بھی کر دیتا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ان میں سے ایک 9 مسلم کہنے لگا کہ ہم پڑھے لکھے تو نہیں اور نہ ہی کوئی علمی جواب جانتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کو بھلے معنی مرید نہیں ملے، اس لیے آپ چوڑوں کے پیر بن گئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا؟ آپ مرزا صاحب کی مخالفت کر کے مرزا سے چوڑے بن گئے اور ہم مرزا صاحب کو مان کر چوڑوں سے مرزا ہو گئے۔ لوگ ہمیں مرزائی مرزائی کہتے ہیں، یہ کتنا بڑا فائدہ ہے جو ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اب دیکھو یہ کیسی مشابہت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کی باتوں میں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں کی باتوں میں۔ مرزا علی شیر صاحب جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سالے اور مرزا فضل احمد صاحب کے خسر تھے، انہیں لوگوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے سے روکنے کا بڑا شوق تھا۔ رستہ میں ایک بڑی لمبی تسبیح لے کر بیٹھ جاتے، تسبیح کے دانے پھیرتے رہتے اور منہ سے گالیاں دیتے چلے جاتے۔ بڑا لٹیرا ہے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے دکان کھول رکھی ہے۔ بہشتی مقبرہ کی سڑک پر دارالزوفا کے پاس بیٹھے رہتے۔ اس وقت یہ تمام زمین زیر کاشت ہوتی تھی، عمارت کوئی نہ تھی۔ بڑی لمبی سفید داڑھی تھی، سفید رنگ تھا، تسبیح ہاتھ میں لیے بڑے شاندار آدمی معلوم ہوتے تھے اور مغلیہ خاندان کی پوری یادگار تھے۔ تسبیح لیے بیٹھے رہتے اور جو کوئی نیا آدمی آتا اسے اپنے پاس بلا کر بٹھا لیتے اور سمجھانا شروع کر دیتے کہ مرزا صاحب سے میری قریبی رشتہ داری ہے، آخر میں نے کیوں نہ اسے مان لیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اس کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک دکان ہے جو لوگوں کو لوٹنے کے لیے کھولی گئی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ باہر سے 5 بھائی آئے، غالباً وہ چک سکندر ضلع گجرات کے رہنے والے تھے۔ اب تو لوگ جلسہ کے دوران میں بھی باہر پھرتے رہتے ہیں، لیکن ان پہلے لوگوں میں اخلاص نہایت اعلیٰ درجہ کا تھا اور قادیان میں دیکھنے کی کوئی خاص چیز نہ تھی۔ نہ مینارۃ المسیح تھا، نہ دفاتر تھے، نہ مسجد مبارک کی ترقیاں ایمان پرور تھیں، نہ مسجد اقصیٰ کی وسعت اس قدر جاذب تھی، نہ محلوں میں یہ رونق تھی، نہ کالج تھا، نہ اسکول تھے۔ ان دنوں لوگ اپنے اخلاص سے خود ہی قابل زیارت جگہ بنا لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کا باغ ہے، اسے دیکھو، اور یہ حضرت صاحب کے لنگر کا باورچی ہے، اس سے ملو اور اس سے باتیں پوچھو۔ ان کا ایمان اسی سے بڑھ جاتا تھا۔ ان دنوں ابھی بہشتی مقبرہ بھی نہ بنا تھا، صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا لگایا ہوا باغ تھا۔ لوگ وہاں برکت حاصل کرنے کے لیے جاتے اور علی شیر صاحب رستہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ 5 بھائی بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا باغ دیکھنے کے لیے گئے تو ان میں سے ایک جو زیادہ جوشیلا تھا وہ کوئی 200 گز آگے تھا اور باقی آہستہ آہستہ پیچھے آ رہے تھے۔ علی شیر نے اسے دیکھ کر کہ یہ باہر سے آیا ہوا ہے اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا کہ مرزا کو ملنے آئے ہو؟ اس نے کہا ہاں، مرزا صاحب کو ہی ملنے آیا ہوں۔ علی شیر نے اس سے کہا ذرا بیٹھ جاؤ
اور پھر اسے سمجھانا شروع کیا کہ میں مرزا کا قریبی رشتہ داروں میں سے ہوں، اس کے حالات سے خوب واقف ہوں۔ اصل میں آمدنی کم تھی، بھائی نے جائیداد سے بھی محروم کر دیا، اس لیے یہ دکان کھول رکھی ہے۔ آپ لوگوں کے پاس کتابیں اور اشتہار پہنچ جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کتنا بڑا بزرگ ہوگا۔ پتہ تو ہم کو ہے جو دن رات اس کے پاس رہتے ہیں۔ یہ باتیں میں نے آپ کی خیر خواہی کے لیے آپ کو بتائی ہیں۔ چک سکندر سے آنے والے دوست نے بڑے جوش کے ساتھ مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ علی شیر صاحب سمجھے کہ شکار میرے ہاتھ آ گیا ہے۔ اس دوست نے علی شیر صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر بیٹھ گیا، گویا اسے ان سے بڑی عقیدت ہو گئی ہے۔ علی شیر صاحب دل میں سمجھے کہ ایک تو میرے قابو میں آ گیا۔ اس دوست نے اپنے باقی بھائیوں کو آواز دی کہ جلدی آؤ جلدی آؤ، اب تو مرزا علی شیر پھولے نہ سمائے کہ اس کے کچھ اور ساتھی بھی ہیں، وہ بھی میرا شکار ہو جائیں گے اور میں ان کو اپنا گرویدہ بنا لوں گا۔ اس دوست کے باقی ساتھی دوڑ کر آ گئے تو اس نے کہا، میں نے تمہیں اس لیے جلدی بلایا ہے کہ ہم قرآن کریم اور حدیث میں شیطان کے متعلق پڑھا کرتے تھے مگر شکل نہیں دیکھی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بھی دکھا دی ہے، تم بھی غور سے دیکھ لو، یہ شیطان بیٹھا ہے۔ مرزا علی شیر غصہ سے ہاتھ واپس کھینچتے لیکن وہ نہ چھوڑتا تھا اور اپنے بھائیوں سے کہتا چلا جاتا تھا، دیکھ لو، اچھی طرح دیکھ لو، شاید پھر دیکھنا نہ ملے، یہ شیطان ہے۔ پھر اس نے اپنے بھائیوں کو سارا قصہ سنایا۔ اب دیکھو کس طرح ایک قوم دوسری قوم کے قدم بقدم چلتی ہے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں